وأدهشني وأنبني وأبكاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا فهم الدين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تسبیحات، تحمیدات، تعریفات، تکریمات اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اکیلا رازق ہے، اکیلا داتا ہے. ہر طرح کی مصیبت کو ٹالنے پر بھی وہی قادر ہے، ہر طرح کی آفت کو بیچنے پر بھی وہی قادر ہے. کروڑ درود و سلام، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام المرسلین، خاتم النبیین، سرتاج رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر. رحمتوں بخششوں کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین دام، محدثین کرام، ائمان دین اور اللہ کے ان تمام اور بندوں اور بندیوں کے لیے
جو توحید کی حالت میں اپنے رب کے پاس پہنچے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے محترم ساتھیوں اور بزرگوں، میری معزز ماں اور بہنوں، اللہ کا بڑا شکر اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اسلام قبول کرنا، ایک مسلمان ہونا بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ اسلام قبول کرنا اس لیے غنیمت ہے کہ اسلام نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ذریعہ نجات مہیا کیا ہے، ایک ایسا رستہ دکھایا ہے جس پر چل کر انسان اپنی زندگی کے ہر معاملے کا حل نکال سکتا ہے۔ حالات جتنے مرضی بدلتے چلے جائیں، رب کائنات نے جو نظام بنایا ہے، جو دین اسلام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو دین ہمارے لیے پسند کیا ہے، اس اسلام میں، اس طریقے میں ہماری زندگی کے اندر آنے والی ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ آج اسلام لینے والے تو ہوں، اسلام کا نام بہت لیا جائے، لیکن اسلام کے اوپر عمل کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ آج مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہے، لیکن سب سے زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو مسلمانوں پر ٹوٹتے ہیں۔ کہ آج ہم مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہے، لیکن غیر مسلم طاقتیں ہمارے اوپر ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ اللہ کی مدد و نصرت کا وعدہ مسلمانوں سے تھا، لیکن وہ آ نہیں رہی، کہیں نہ کہیں پر خرابی موجود ہے۔ میرے محترم ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام جس ہستی کائنات کے امام کے ذریعے ہم تک پہنچایا، ان کے ہم سب کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، اور نبی کائنات علیہ السلام کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک مقامات پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر چلنے کا حکم ملا ہے، اور جو شخص سیدنا ابراہیم کے طریقے پر نہیں چلتا ہے، کلمہ پڑھتا، مسلمان ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسا صبر نہیں کرتا، اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتا، اللہ قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ شخص جو نبی کائنات علیہ السلام کو جن کی پیروی کا حکم ملا، ابراہیم ان کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش نہیں کرتا، ان کے اسوہ اور نمونے کو اپناتا نہیں ہے، إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات فرماتی ہے اس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 165 ہے، اللہ فرماتے ہیں إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو نہیں اپناتا، ان کو پڑھتا نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں بناتا، اس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق بہت زیادہ ہیں، شروع سے لے کر آخر عمر تک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر رب کائنات نے کائنات کے افضل ترین انسان کے لیے، کائنات کی افضل ترین امت کے لیے، کائنات میں بسنے والے وہ لوگ جو اللہ کی جنت کے سب سے پہلے حقدار بنیں گے، ان لوگوں کے لیے اگر آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً بہت بڑی وجہ ہے۔ سیدنا ابراہیم شروع سے لے کر آخر عمر تک ان کی زندگی کا ہر لمحہ
انسان کے لیے بہت زیادہ آئیڈیلائزیشن والا ہے۔ ان میں سے چند سبق میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر حالات و واقعات ایک لمبا واقعہ ہے۔ جتنے بھی واقعات دیکھیں، دو چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بنیادی طور پر رہی ہیں، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں اگر کسی انسان کی نماز کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، وہ عبادتیں کرتا ہے، اس کی عبادت کے اندر یہ دو خوبیاں نہیں ہیں، وہ دعائیں کرتا ہے، اس کی دعا کے اندر یہ دو خوبیاں نہیں ہیں، وہ بڑی سے بڑی ریاست اختیار کرتا ہے، اس کے اندر یہ دو خوبیاں نہیں ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اولاد ہے، تربیت کرتا ہے، دو خوبیاں موجود نہیں، اس کی تربیت قابل قبول نہیں، تربیت کا فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ پوری زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اگر یہ دو چیزیں اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس کی بڑی بڑی عبادتیں قبول ہونے کا بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہ دو ایسی چیزیں اگر کوئی انسان اس کو اپنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر نمونہ رسوا بنا دیتے ہیں اپنے معاشرے کے لیے۔ وہ شخص جس کے اندر یہ دو خوبیاں موجود ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے، وہ اپنے کاروباری حضرات کے اندر آئیڈیل سمجھا جاتا ہے، وہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ذات کو، اس کی ہستی کو لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیتے ہیں، لوگ اس کو کاپی کرنے لگتے ہیں جس کے اندر یہ دو خوبیاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ دو خوبیاں نہیں ہیں، بڑے سے بڑا سپیکر رہ لیں، اس کی تقریر کے اندر وہ گنجائش ہی نہیں بچتی، وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی جو لوگوں کے دلوں میں اترے۔ یہ دو خوبیاں اگر فوت ہیں، سب سے پہلی خوبی اللہ کا قرآن ہے، سورۃ السجدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، میں لوگوں میں سے سادہ ترین لوگ ان کو اٹھاتا ہوں، ائمہ ان کو امام بناتا ہوں، ان کو آئیڈیلائزیشن والا شخص بنا دیتا ہوں، لوگ ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ کب؟ لما صبروا، جب وہ صبر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خوبی جب ان کے اندر صبر آ جاتا ہے، دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی پھر بھی صبر، ڈٹ کے رہنا ہے، پوری زندگی مانگنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے عظیم پیغمبر ہیں، بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں، بہت عجیب و غریب آزمائش گزری۔ آگ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے آگ میں پھینکے گئے، صبر تھا، اللہ کی ذات پر یقین تھا، آگ میں چلے گئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آگ کی فطرت کو بدل دیا۔ آگ کی فطرت ہے جلانا، ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو جلایا نہیں، آگ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ، ٹھنڈی اتنی مت ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگنے لگے، بسلامہ، سلامتی والی بن جاؤ۔ کب؟ جب ابراہیم نے صبر کیا، گھر سے نکالے گئے صبر کیا، بستی سے نکالے گئے صبر کیا، مختلف قسم کی آزمائشوں کا سامنا ہوا صبر کیا، ہمیشہ پوری زندگی صبر کیا، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، اپنی دعاؤں کے نتیجے میں، اپنی عبادتوں کے نتیجے میں اللہ سے اولاد مانگتے رہے، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ بڑھاپے کی عمر میں جا کر جب ابراہیم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بیوی باز بن کر شکار ہو چکی ہے، لیکن ابراہیم دعا پر ابھی بھی صبر ہے، ابھی بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں جا کر اولاد دی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری ذات، ہماری ہستی لوگوں کے لیے نمونہ بنے، معاشرہ اچھا ہو، میری سوچ اور فکر کے مطابق، تو ہم اپنے آپ کو اچھا کریں، ہم اپنے اندر صبر پیدا کریں، اپنے اندر صبر پیدا کریں۔ اگر کوئی نہیں مانتا، کسی کو آپ سمجھاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، وہ نہیں قبول کرتا،
ہم جلدی سے اپنا پاسا پھیر لیتے ہیں، ہم اس سے دشمنیاں مول لے لیتے ہیں کہ جی اللہ کے لیے دشمنی بھی جائز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی آزمائشیں گزری، بڑی محنتیں مشقتیں کی، لیکن جب اللہ کے فرشتے آئے عذاب دینے والے سیدنا لوط کی بستی پر، ابراہیم ان کو روک رہے ہیں کہ ان پر عذاب نہ بھیجو۔ جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے جو تیرے متبع ہیں، اور اللہ جو تیرے متبع نہیں ہیں، جو تیری بات نہیں مانتے، اے اللہ یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو عذاب دے دے، یہ کہا اللہ وہ تیرے ہی بندے ہیں، اللہ تیرے ہی بندے ہیں، تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اپنے اندر دو چیزیں پیدا کیجئے تو سیدنا ابراہیم کی پوری سیرت سے ملتا ہے سبق۔ پہلی چیز صبر، صبر، ڈٹ جائیں ہر اپنے عمل کے اوپر، کوئی چیز نہیں ملتی اللہ سے پھر بھی مانگتے رہیں، پیچھے نہیں ہٹنا۔ دوسری چیز وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں دوسری خوبی یقین ہونا چاہیے، صبر ہو یقین نہ ہو قابل قبول نہیں ہے۔ صبر اور یقین جب انسان کے اندر آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ہمیشہ کامیابیوں پر طرف لے کر چلتا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں کامیاب ہو جائیں، ان کو صبر کی تلقین کیجئے، ان کو صحابہ کے واقعات سنائیں، ان کے سامنے انبیاء کرام علیہم السلام جیسی آزمائشیں رکھیں۔ آج ہمارے اوپر جتنی بھی آزمائشیں ٹوٹیں، جو آزمائشیں جن مصیبتوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو آزمایا ہے، یقین مانیے ہمارے اوپر ایسی آزمائشیں اور تکلیفیں نہیں آئیں ابھی تک۔ ایسی آزمائشیں اور تکلیفیں ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑا جو اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر بھیجی آزمائشیں۔ صبر رکھیے، اپنی اولاد کو صبر کی تلقین کیجئے، اور اولاد میں اور خود کی ذات میں صبر تب آئے گا جب ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کو پڑھیں گے، ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھیں گے۔ یقین رب کی ذات پر آتا ہی تب ہے جب انسان اللہ کے بارے میں جانتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، جس زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ، بس اللہ کا تعارف اتنا۔ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ جانیں گے، جتنا زیادہ جانیں گے، اتنا اللہ کی ذات پر یقین ہوتا چلا جائے گا۔ اپنی اولاد کو جتنا زیادہ اللہ کی باتیں بتائیں گے، اپنی اولاد کے سامنے اللہ کے نبی جو بھیجے گئے، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں، اللہ کی آیتیں جتنی زیادہ اپنی اولاد کو پڑھ کر سنائیں گے، اولاد کے دل کے اندر یقین اتنا ہی پختہ ہو جائے گا۔ جب صبر اور یقین آ جائے گا تو اللہ ایمان بنائے گا، اور اگر یہ نہیں ہے تو پوری زندگی تو گزرے گی لیکن انسان کچھ کر کے نہیں جائے گا۔ آئے اور چلے گئے۔ اسی لیے سب سے بڑا سبق اپنی زندگی کے اندر صبر پیدا کیجئے اور اللہ کی ذات پر یقین پیدا کیجئے، اور ان دونوں چیزوں کو اپنی اولاد کی تربیت میں لازمی طور پر شامل کریں۔ دوسرے نمبر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، ابراہیم کی اولاد ہوئی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے، سیدنا اسماعیل چھوٹے سے بچے ابھی پیدا ہوئے، بڑی عمر کے بعد جا کے اولاد ملی۔ اللہ نے کہا جا کر اس وادی کے اندر چھوڑو جہاں پر کھیتی بھی موجود نہیں ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اپنی اولاد کو، چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بلکتا ہوا بچہ، ماں کے دودھ کا سہارا لینے والا بچہ جو خوراک نہیں کھاتا، اس کی ماں کو اور اس کے بچے کو ایسی وادی کے اندر چھوڑو جس رستے سے نہ تو بیابان سے نہ کوئی قافلہ گزرتا ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، چند کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں پر بہت بڑا سبق میری ماں اور میری بہنوں کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم جب آئے ہیں تو ابراہیم کو حکم ملا کہ اولاد اسماعیل تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، چلنے پھرنے کی قابل ہو گئی ہے، جائیے اور جا کر گردن پر چھری چلائیے۔ جو ہم نے ابھی تازہ ہی سنت کو پورا کیا ہے، قربانی کی سنت،
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو چھوڑا. یہاں پر میری ماں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. ابراہیم نے وہاں پر چھوڑا اور ساتھ ایک دعا کی, اے اللہ میں اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پر کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ سورۃ ابراہیم ہے. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ یہاں پر چھوڑ اس لیے رہا ہوں میری اولاد نمازی بن جائے. بچہ تو بھی چھوٹا سا ہے, بالکل بلکتا وہ بچہ, اس نے نمازی کیسے بننا تھا؟ کس لیے چھوڑا؟ اللہ میری اولاد نمازی بن جائے. اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل اتنے مطیع فرما بردار, باپ کی پرورش میں نہیں ہے, سیدہ ہاجرہ کی پرورش میں ہے, پوری زندگی پالا, باپ پاس موجود نہیں ہے, مشکل حالات میں ساتھ دینے کے لیے موجود نہیں. بیوی نے کبھی شکوہ نہیں کیا, اولاد کے سامنے کبھی رونا نہیں رویا. اگر رویا ہوتا تو اسماعیل کے دل میں ابراہیم کے بارے میں کوئی لغزش پیدا ہو جاتی, کوئی بغض اور حسد پیدا ہو جاتا. جیسے ہمارے ہاں ہے کہ تھوڑا سا معاملہ ہوا نہیں, عورتیں پہلے رونا شروع کر دیتی ہیں. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, اگر چاہتے ہو آپ کی آل اولاد نمازی بنے تو اپنے گھر والی عورتوں کو نمازی بناؤ. اگر بچوں کی ماں نمازی نہیں ہے, اولاد صحیح معنوں میں نمازی ہو ہی نہیں سکتی. نماز کی پابندی نہیں کی جا رہی. ہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں, شام کو پڑھ لی, اکٹھی پڑھ لی. عورتیں باقاعدہ طور پر نماز کا اہتمام صحیح طرح سے نہیں کرتی. ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں, ہم خود نماز کے لیے آتے ہیں, گھروں میں تلقین نہیں کرتے. اس چیز کو ضروری طور پر یاد رکھیں, اگر کوئی ماں نماز کا صحیح معنوں میں خیال نہیں رکھتی, اس کی اولاد صحیح معنوں میں نمازی ہو ہی نہیں سکتی. دوسری چیز, اسماعیل کو چھوڑا اور ساتھ دعا کی, اللہ ان کو پھل وغیرہ سب کچھ دینا, اس لیے دینا کہ تیرا شکر کرے. تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ماں کے اندر دو خوبیاں ہوں, عورت کے اندر, بیٹیوں والے موجود ہیں, میری مائیں میری بہنیں سن رہی ہیں, دو چیزیں جب عورت کے اندر موجود ہوں, ایک عورت نماز کی پابند ہو, نماز کی محافظ ہو, نمازوں کی حفاظت کرنے والی ہو, نمازوں کا خیال رکھنے والی ہو, اور ساتھ اللہ کا شکر کرنے والی ہو. اپنے خامد کی طرف سے جو ملتا ہے الحمدللہ, جو ملا ہے وقت الحمدللہ, شکر گزار بیوی ہو, ماں ہو, نمازی ہو. یہ دو چیزیں ہو جائیں, یہ عورت جنگل بیاباں میں بھی بیٹھ جائے, اللہ اس جگہ کو بھی برکتوں سے بھر دے گے. ایسی عورت جس کے اندر یہ دو خوبیاں ہیں, وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والی ہے, وہ شکر گزار ہے, اللہ کے دیے پر اللہ کا شکر کرتی ہے, کبھی بھی نہ شکری کا بول اپنے منہ پر اور زبان پر نہیں لاتی. ایسی عورت جس گھر میں جائے گی برکتوں والی ہوگی, جس خاندان میں جائے گی برکتوں والی ہوگی, جس قبیلے کا رخ کرے گی وہ قبیلہ برکتوں والا ہو جائے گا. جن بچوں کی ماں بنے گی اللہ اس اولاد میں برکتیں نازل فرما دے گا. اسی لیے اپنی گھر والیوں کو نمازی بنائیں. اگر چاہتے ہیں آپ کے بیٹے نمازی بنیں, اور نمازی ہونے سے ہوگا کیا؟ اسماعیل کے علاوہ, اس دعا کے علاوہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے ابراہیم نے کوئی اور دعا مانگی؟ اٹھائیے قرآن, نہیں مانگی. دو چیزیں مانگی تھی اللہ سے, اللہ میں نے اپنے بیٹے کو یہاں پر چھوڑا ہے تاکہ یہ نمازی بن جائے اور شکر گزار ہو جائے. نماز کی برکتیں دیکھے, بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے, باپ آیا ہے اتنے عرصے کے بعد آ کر ملا ہے, بیٹے کو کہا بیٹا حکم ملا ہے تیز چھری لوں تیری گردن پر چلا دوں. بڑا مشکل عمل ہے, اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مینڈوں کی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. اگر بیٹوں کی قربانی دینی پڑتی تو بڑے بڑوں کا ایمان ڈول جانا تھا. الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کیجئے. اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں کی تھی, صرف نمازی بننے کی دعا. نماز کی برکتوں سے اللہ نے اسماعیل کو باپ کا فرما بردار اور مطیع بھی بنایا تھا.
اگر چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے، اپنی اولاد کو نیک تربیت دیں، نمازی بنائیں، اور اس کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے اس کی نماز پڑھنے کا، آپ کے گھر والی آپ کی عورت ہے، آپ کی بیوی ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں، جتنی نمازی آپ کی بیوی ہوگی آپ کی اولاد اتنی ہی زیادہ نماز کی حفاظت کرنے والی ہوگی، جتنی شکر گزاری آپ کے گھر والوں میں ہوگی اتنی زیادہ شکر گزاری آپ کی بیٹی آپ کے بچوں کے اندر ہوگی۔ اور اگر عورت کے اندر نماز کی حفاظت نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہے، قیامت تو دور کی بات ہے، دنیا کے اندر اللہ ایسی عورت کو جس کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہوتی، جو اللہ کی شکر گزار نہیں ہوتی، جس گھر میں جائے اس گھر کو نحوست سے بھر دیتے ہیں، جس قبیلے میں جاتی ہے اس قبیلے میں بے برکتی ہونے لگتی ہے، جہاں کا رخ کرتی ہے اللہ اپنی برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ جس عورت کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہوتی اور شکر گزاری نہیں ہوتی، ان دو چیزوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ تیسرے نمبر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے، عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی طرف بہت زیادہ توجہ، عمل کرنے کے بعد۔ سیدنا ابراہیم، قرآن مجید ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، رب کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا ہے۔ بیت اللہ کی جگہ کیا ابراہیم کو پتا تھی؟ نہیں پتا تھی۔ کیا ابراہیم مستری تھے؟ نہیں تھے۔ اسماعیل مستری تھے؟ نہیں تھے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پر، اللہ کے بتائے ہوئے انداز پر، جیسے جیسے اللہ نے کہا اللہ کے گھر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اور جب تعمیر کر لیا، کوئی اپنی مرضی نہیں کی اس میں، اللہ کے مکمل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا۔ اس عمل کے بعد بھی اللہ سے دعا کرنے لگے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے اللہ اس گھر کو بنایا ہے، سب کچھ تیری عطا سے بنایا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ میرے بھائیو، ہم بڑی بڑی نیکیاں اور عبادتیں کرتے ہیں، اس کی قبولیت کا ہمیں دھیان بھی نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے صدقے خیرات کرتے ہیں، قبولیت کا دھیان بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے ایک مثال رکھتا ہوں۔ نبی کائنات جب نماز کو پڑھتے ہیں، نبی کائنات نماز کے اندر کوئی حرکت ایسی نہیں کرتے جو اللہ کی بتائی ہوئی نہ ہو۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اور ہر نماز کے بعد ایک دعا کرتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ جو عبادت کی ہے، اللہ جو تیرا ذکر کیا ہے، تجھے یاد کیا ہے، تیری شکر گزاری کی ہے، اے اللہ جو عبادت کی ہے، اے اللہ میں مزید اس کو کرنے کے لیے سے دعا مانگتا ہوں کہ میری مدد کر۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ اے اللہ کوئی کمی کوتاہی ہو جائے معاف فرما دے، استغفر اللہ۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے تیسرا سبق، اپنی کی ہوئے اعمال کی قبولیت کی طرف دھیان دیں۔ اگر کائنات کے امام علیہ السلام کا قیامت والے دن ساتھ چاہتے ہیں، اللہ کی جنتوں کے وارث بننا چاہتے ہیں، ایک چیز اپنے پلے باندھ لیں، عمل کے بعد اس کی قبولیت کے پیچھے پڑ جائیں۔ ایک عمل، ایک ہلکا سا رائی کے دانے جتنا عمل اگر کل قیامت کے دن نامہ اعمال کے اندر محفوظ رہ گیا، یقین مانیے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ محفوظ رہ گیا، ہمارے برے عمل اس کو کھا جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو سبق ہم نے آج ذکر کیے ہیں، اپنی زندگی کے اندر صبر اور یقین پیدا کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے اور شکر گزار بنا دے، اور اپنے گھر والوں کو اس کی تلقین کرنے والا بنائے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ ہمیں اپنی عبادتوں کی قبولیت کی طرف دھیان دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری تمام عبادتوں کو، ریاضتوں کو، ہماری قربانیوں کو، ہماری جد و جہد کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔